سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور اسی طریقے سے 7 زمینیں بنائی. 7 زمینیں بنائی نے نا, تو 7 زمینیں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ باقی کہاں ہے؟ یہ تھا زمینوں کے نیچے وہ نہیں مطلب ہر آسمان, زمین کے نیچے کیسے زمین بنے گی, اس آسمان میں بھی ایگزیکٹ اسی طریقے سے ماڈل کر کے ٹیرسٹل پلانٹس کانسٹلیشن بنائی. اچھا, یہ ایک آسمان, اس کے اندر سارے گیلیکسیز اینڈ اسٹارز اینڈ پلانٹس. اگلا آسمان, اس کے اندر بھی پلانٹس. اس اگلا آسمان یہ ہے نا شاید کا مطلب سورۃ طلاق, کیونکہ صحابہ نے پوچھ لیا نا, ورنہ یہ زمین کے نیچے زمین ہوتا نا تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی بتا رہے تھے. صحابہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ عبداللہ بن عباس یہ کیا بات ہوئی, ہمارے علاوہ بھی زمینیں ہیں, اس پلانٹ کے علاوہ بھی پلانٹس ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا, اور ہمیں سمجھاؤ عبداللہ بن عباس, وہ پھر ادھر کیا کون کون لوگ رہتے ہیں کیا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم لوگ ابھی ریڈی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, لگ رہا ہے پاکستانی مولویوں سے بات ہو رہی ہے, تم لوگ ابھی ریڈی نہیں ہوئے, کیونکہ اگر تمہیں میں نے وہ مطلب بتا دیا جو کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سمجھایا قرآن سے, حضرت عبداللہ بن عباس ٹاپ اسکالر قرآن, تو اگر میں نے وہ بتایا تو تم نے مجھے کافر کہنا شروع کر دینا. اب جو میں آیتیں پڑھوں گا, اب آپ کو بہت اٹینٹیو آپ سے سوال بھی کر سکتا ہوں, یہ دیکھنے کے لیے کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا. اچھا اب دیکھیں, یہ بڑی آسان ہے. 65 طلاق. اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ وہی جس نے 7 آسمانوں کو تخلیق کیا اور زمین میں انہی آسمانوں کی مثل بنائی, اور امر نازل کرتا رہتا ہے ان کے درمیان, تاکہ تم جان لو بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور بے شک اللہ ان ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہ وہ آیت ہے قرآن مجید میں, ایک آیت جس میں اللہ نے کہا 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اس کی مثل بنا لی. 7 آسمان, دیکھیے, اللہ الذی خلق السبع سماوات, 7 آسمان, ومن الارض مثلہن, اور زمین بھی اس کی مثل ہے. اب ہمیں تو ایک آسمان نظر آیا ابھی تک اور ایک زمین نظر آئی, یہاں 7 کر دیا, اور 7 ایسا کیا کہ 7 آسمان بھی ہیں 7 زمینیں بھی ہیں, اور ان کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا امر کرتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ ہر شے پہ اللہ قدرت رکھتا ہے اور اسے احاطہ کر رکھا ہے. اب یہاں سے ہمارا یہ چلا کہ 7 آسمان جو ہیں وہ 7 زمینیں ہیں. اب اللہ نے کہہ دیا تو سائنسداں تو ڈھونڈتا ہے, آج آپ کو کیسے, آپ دیکھیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, اب وہاں پر تو 7 آسمان ایک نظر, 7 ابھی ہم کو تو ایک آسمان نظر آتا نا, اور زمین بھی ایک نظر آ رہی ہے, لیکن کیا 7 آسمان ہیں 7 زمینیں بھی ہیں. اب ایک جگہ لکھا ہے سورہ کاف میں 109 میں, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کہتے اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر بھی سیاہی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو جائیں, اور اگر ہم اس کی مثال اور اس کی سیاہی ہی لے آتے, اس کی مثال اور سیاہی لے آتے. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر بھی سیاہی ہو جائے سمندر دیکھیے ایک آسمان دیکھ رہی ہیں آپ, ابھی تک ایک آسمان ہے, اب زمین کہہ رہے ہیں آسمان 7 ہیں, زمین بھی 7 ہے, اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ایک ہی سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ سمندر بھی سیاہی ہوتا تو سمندر ختم ہو جاتا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. لیکن سمندر جو ہے اس سے ایک ڈیجٹ آف سمندر کو ایک سیاہی سے کہا, جتنا بھی ایک سمندر بنا دیا. جس طرح زمین ایک ہے, آسمان ایک ہے, تو یہاں پر بھی سمندر ایک ہی ہے. یہ سمجھ آ گیا, بس ایک ہی چل رہے تھے, ہم ایک ہی دیکھتے آ رہے تھے, یہاں سمندر کو بھی ایک کہہ دیا. اب 7 کہا وہاں پر, زمین بھی 7 کہا, لیکن یہاں دکھائی دے رہا ہے ایک سمندر ایک ہی ہے نا, مگر 7 کہا ہوا ہے. 7 کہاں کہا ہوا ہے, دیکھتے ہیں 7 کہا نہیں کہا. 7 سمندر تو ہو گئے اور 7 زمینیں ہو گئیں, اب 7 سمندر کہاں ہوں گے. سورہ لقمان 31 اس کی 27 آیت, وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ الْأَبْحُرِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر زمین کے تمام درخت قلم ہوتے اور سمندر سیاہی ہوتا اور اس کے علاوہ 7 سمندر بھی سیاہی ہوتے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہو سکتے, بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے 7 سمندر آ گئے نہیں آ گئے. تو اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس آیتوں سے 7 آسمان ہیں 7 زمینیں, اور یہاں یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ 7 سمندر ہیں. مثال کے طور پہ اگر 7 سمندر لاؤ, تب بھی وہاں پہلے ایک سمندر کہا تھا, اب 7 کہہ دیا. ایک ارتھ تھی 7 کہہ دی, ایک آسمان دیکھتے آئے تھے 7 کہہ دیے.
یہ یاد رکھیں. 7 ابھی تک ہم نے ایک ہی آسمان کو پڑھا, اس کو کیسے بنایا اور 7 کہہ دیا. پھر زمین کا ذکر کیا, 7 زمینیں, اب یہاں 7 سمندر بھی ہو گئے. یہ 7 تو آ گئے, قرآن میں لکھے 7 ہو گئے, نہیں 7, تینوں چیز 7 ہیں. اب یہ کیسے ہم دیکھیں گے 7 آسمان اور 7 کیسے دیکھیں گے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ 7 سمندر 7 آسمان. اچھا اب میں پہلے آپ کو یہ سمجھاؤں. آپ دیکھیے میں جو بتاؤں گا میں ایک بالکل ایک لیمین ایسے سے بات کر رہا ہوں. اچھا یہ چیز اوپر سے آپ کی طرف سے بتا رہا ہوں, یہ چیز یہاں سے لے کے یہاں تک یوں کر کے یہ کہلاتا ہے لانگیٹیوڈ. کیا کہلاتا ہے؟ لانگیٹیوڈ. جسے کہتا میں نے اس کو یاد کیا, لانگ ایسا لمبا لانگ ہے یہ لانگیٹیوڈ. اور آپ کو اگر نظر نہیں آئے گا, لیکن اگر میں اس طرح یوں اس کا بیچ سے یوں کاٹوں, یہ ایکویٹر کہلاتا ہے, اور ایسے میں کاٹتا جاؤں گا نا ایسے تو اوپر کم ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں لیٹیٹیوڈ. لیٹیٹیوڈ میں نے اس کو یاد کیا, لیٹیٹیوڈ لیٹی ہوئی ہیں, یہ لانگ ہے, یہ لیٹی ہوئی ہیں. تو لیٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایسی جتنی ہیں. آپ دیکھیں سب سے بڑا ایکویٹر کا جو ایکویٹر کہتے ہیں اس دنیا کو آدھے میں یوں ڈیوائڈ کر دے, ایکویٹر کہتے ہیں اس کو. اس کی ڈگری ہوتی ہے 0 ڈگری, اور یہاں اگر یوں لائیں گے یہاں سے یوں کر کے تو یہ لانگیٹیوڈ 0 ڈگری ہوتا ہے. میریڈین کہتے ہیں اس کو, جسے GMT میریڈین, جو میریڈین. بہرحال میں آپ کو دوبارہ یاد, سمپل یہ کہ دنیا نیچے تھوڑی کم ہے, اوپر کم ہے, بیچ میں موٹی ہے. تو جو یہاں کا جو سرکل ہے وہ سب سے بڑا ہوگا, اوپر اور چھوٹا ہو جائے گا, اور چھوٹا ہو جائے گا, چھوٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں ایسے یہ ہے نا. اچھا اب آپ کے ذہن میں کہ آسمان کدھر ہے؟ اب یہ سمجھنے کے لیے میں یوں کر دوں, سمجھ میں آ جائے گا نا آپ کو. دیکھیے یہ دیکھیں, یہاں سے میں نے ایسے سرکل کیا اور اس کو نیچے لے کے گیا ایسے سمجھانے کے لیے, یہ آپ کا آسمان ہو گیا. نہیں وہ دور ہے, وہ تو بتا رہا ہوں. تو یہ جو ہیں بھائی سورج ہیں, یہ آسمان کے اور زمین کے درمیان میں ہے. یہ چل رہا ہے اس طرح, یوں جا رہے ہیں, اس کے ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں, یہ سورج نظر آ رہا ہے. تو آسمان اور اس کے درمیان یہ سورج آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کہہ رہا تھا قرآن 7 آسمانوں میں نظر آ رہی ہے. 7 آسمانوں میں کیسے نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا نا. جب تک اگر آپ اوپر نیچے مانیں گے تو نہیں نظر آئے گا. لیکن یوں اگر اس کو پورے کو 7 مان لیں تو یوں کر کے یہ نظر آتا رہے گا. لیکن یہ 7 نظر, یہ تو ایک ہے. تو اس پہ مجھے 7 آسمان بتانے پڑیں گے. کیسے 7 آسمان کیسے؟ ڈویژن. اب یوں دیکھیں, یہاں پر میں نے رکھا ایک, یہاں سے ایسے لائن بنائی, اور یہاں سے سرکمفرنس کو 7 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. سرکمفرنس کہتے ہیں نا, سرکمفرنس کہتے ہیں یہ جو اس کی چیز کو میں 7 میں ڈیوائڈ کر دوں. یہ جو یہ چیز ہے نا, اس کو نیچے لا کے واپس سرکل کو 7 میں ڈیوائڈ کر دوں. جب میں 7 میں ڈیوائڈ کروں گا تو یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, ایسے 7 ہو جائے گا. سمجھ؟ اب اس اسپیس پہ یوں کریں تو یہ پہلا پرچہ لگایا, اس کو کھولیں آپ. یہ پرچہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو جانتے ہیں نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ, سمجھ گئے؟ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ جو جانتے ہو نظر آ رہا ہے. تو ایک ویو جو نیچے دیکھنے والے کو جو ویو آئے گا, تو فرسٹ میں نے ارتھ کا جو آرک بنا ہوا ہے نا, فرسٹ ارتھ, اس کے اوپر باہر آسمان نظر آ رہا ہوگا. نہیں آیا سمجھ؟ فرسٹ سمجھ, جتنی زمین اندر باہر اسکائی ہے, تو اس کا آرک اوپر, وہ باہر اسکائی ہو گیا. پھر سیکنڈ بنایا میں نے, تو سیکنڈ باہر آسمان نظر آ رہا ہے. پھر تھرڈ نظر آیا, پھر فورتھ نظر آیا, ففتھ نظر آیا, 6 7. یہ سمجھ میں آ گیا. یہ دنیا کیونکہ یوں ہے, دنیا یوں کی کیوں ہے, تو جہاں سے وہ آگے دنیا سے باہر جائیں گے تو وہی آسمان نظر آئے گا آپ کو. اپنے اوپر جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں وہ پورا آسمان نہیں ہے, پورا وہ ایک حصہ نظر آ رہا ہے آسمان کا. اس طرح 7 بن جاتے ہیں, پورا ملا کے ایک بن جاتا ہے. اسی میں چاند بھی ہے, اسی میں سورج بھی ہے. کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ دیکھیں اب آپ دیکھیے آگے چلیں. یہ والا پیج ہوگا. اب دیکھیں یہ بھی ایسے ہی جیسے میں نے بتایا تھا وہی بتا رہا ہے. یہ لیٹیٹیوڈ بتا رہا ہے اور ایکویٹر بتا رہا ہے. ایکویٹر لال رنگ کا, یہ سب سے لیٹی لائنیں بنا رہے ہیں نا, اسے کہتے ہیں لیٹیٹیوڈ. اب اوپر سے آئیں گی تو وہ ہو جائیں گی لانگیٹیوڈ. تو یہ صرف یہ بتایا کہ لیٹیٹیوڈ. ابھی اس کو پلٹ دیں. اب یہ تصویر نظر آئے گی آپ کو. اسی پیج پہ ہی ہے, اسی پیج پہ دیکھیے آپ, فرسٹ ارتھ اور اسکائی اوشن لکھا ہوا ہے, سیکنڈ لکھا ہوا ہے, تھرڈ. وہ اسی طرح میں نے جو بنایا کعبہ کو سینٹر بنا کے. تو یہ سمجھ میں آ گئی, ارتھ کو ہم نے سینٹر بنایا اور دنیا کو اس کے اسی طرح ایسے کر دیا کہ یہ جو ہے وہ ہے کہ زمین کا یہ حصہ جو ہے, ایک اسکائی ہے, دوسرا اسکائی ہے, تیسرا اسکائی. آ رہا ہے سمجھ؟ 7 ڈویژن نظر آ رہی ہے نا دنیا کی اور آسمان کی. اب آپ دیکھیے یہ تو میں نے آپ کو ایسی خالی بتا رہا ہوں. اب کیا ہوگا؟ اب آپ آ جائیں یہاں پر. اب ہم نے مکہ کو سینٹر لے کے ڈیوائڈ کیا. تو اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو دنیا آپ کو ہری ہری ہے, اس کے لال لال پانی بھی نظر آئے گا.
تو دیکھیں اگر آپ غور کریں کہ جہاں پر بلیک اینڈ وائٹ ہے اس کے ساتھ دوسرا، لیکن اس سے پیچھے اگر آپ جائیں گے وہ پورا نیلا بنایا ہوا ہے. تو زمین کا پانی ہلکا ہے اور زمین ہری ہے، اور اوپر جو ہے تو یہ اوپر جو ہے وہ اسکائی ہے اور زمین یہاں چیزیں ختم ہو. تو اب یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. تو اس کے اوپر یہ سمجھ میں آئی یہ والا ڈرائنگ کہ دنیا جو اتنی یہ اوپر سے دنیا کو اوپر سے دکھا رہے ہیں. وہ اس کو دکھانے کا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایسے دکھا رہے ہیں کہ زمین کو دکھا رہے ہیں اور سینٹر ہم نے مکہ کو لیا، اور جو لائنیں جا رہی ہیں وہ فرض کا اس طرح لکھ رہے ہیں. نام اس لیے دے رہے ہیں کون سا علاقہ کون سا وہ چھوڑ دیں، لیکن یہ آپ کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. زمین سے جب باہر جا رہے ہیں تو یہ نیلا پورا پورا نیلا جو ہے آسمان ہے. تو اس دنیا کا جو پانی وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ آپ کو کھلا الگ نظر آئے گا. یہ ایک پہلے ہم نے ایک انٹروڈکشن کے طور پہ آپ کو یہ تصویر دکھائی، لیکن ابھی آگے دیکھیے گا ایک ایک کو بتائے گا وہ. اب آگے چلتے ہیں. اب ویسی دنیا آپ کو نظر آئے گی، لیکن دو لائن نظر آ رہی ہے جہاں سے ون ارتھ ون اسکائی ون اوشن لکھا ہوا ہے. ون ارتھ ون اسکائی. اب دیکھیے اس نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اسکائی پہ کیا نظر ہے وہ اس کے آگے تصویر بنائی ہوئی اس نے. یہ ریئل تصویریں ہیں، یعنی کہ اس لال یوں جا رہا ہے ون ارتھ ون اسکائی کے درمیان جو جگہ ہے، یہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اسپیس میں وہاں سے. جی اسٹاروں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں، ویگا کیپیکلا نام دیے ہیں سارے. مطلب یہ فیکچول ہے یہ چیز جو میں دکھا رہا ہوں، یہ کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. تو اس ایریے میں اس دنیا کے اس ایریے میں یہ دنیا ہو گئی، یہ سمندر ہو گیا، اس کا اوپر آسمان یہ نظر آ رہا ہے. تو ایک آسمان ہو گیا یہ دنیا. دیکھیں یہ بات سمجھیں کہ یہ دنیا اس ایریے میں یہ دنیا ہے، یہ اس کا سمندر ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ آسمان ہے. تو یہ دنیا آسمان کے اوپر یہ آسمان یہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک آسمان ہو گیا، یہ ایک سمندر ہو گیا اور ایک دنیا ہو گئی. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب آپ کو دوسرا بھی نظر آ جائے گا. اب یہ اوپر سے نیچے آ گیا دوسرا، یہ ادھر آ گیا دوسری ارتھ دوسری اسکائی. اس کے اوپر جو اسٹارز ہیں پلینٹس ہیں جو بھی وہ الگ نظر آ رہے ہیں، اور سورج بھی نظر آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ مشکل لگ رہا ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر جا کے وہاں پر رہ رہے ہیں لوگ، تو ان کا تھرڈ اسکائی تھرڈ ارتھ تھرڈ اسکائی تھرڈ اوشن الگ ہو جائے گا. اسی طرح اس کے اوپر جو دیا ہوا ہے تصویر اس کا آسمان پہ یہ نظر آ رہا ہوگا. یہ ہم نے مکہ سے بنانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، یہ مشکل لگ رہا ہے. اچھا چلو چوتھا بھی دیکھ لیں. اس طرح چوتھا بھی ہو گیا. اچھا پانچواں بھی دیکھ لیں. وہ لال چلتا جائے گا، وہ ادھر چلا گیا اس طرف. اور پھر ساتواں بھی دیکھ لیں. ساتواں آپ کو سمجھ آ گیا نا. یہ ہم نے دیا تھا سینٹر آف دی ارتھ، اور سینٹر آف دی ارتھ مکہ سے بنایا تھا. اب یہ دوسرا طریقہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ والے پیج پہ آ جائیں. اچھا اب یہ جو پیج ہے اس کو، اب یہ دنیا ہے. اب یہ دنیا جو ہے اس کی سمجھے، اس کو ہم نے گول کو سیدھا کر دیا سمجھانے کے لیے. تو آپ اگر دیکھیں جو پہلی لائن چل رہی ہے نا اوپر، یہ لیٹیچیوڈ، یہ پہلا لیٹیچیوڈ ہے. پھر یہ دوسرا، مطلب پہلا میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. اب یہ پہلا لیٹیچیوڈ جو اس کے اوپر جو پانی ہے، اور یہ زمین کا یہ حصہ جو ہے، یہ حصہ جو ہے، یہ پہلا ارتھ ہو گیا. پہلا ارتھ، پہلا اسکائی، پہلا اوشن. اب یہ دوسرے طریقے سے دکھا رہے ہیں آپ. پھر دوسرا لیٹیچیوڈ ہے، اس کے درمیان یہ آ جائے گا، یہ سمندر آ جائے گا، یہ آ جائے گا اس کے اندر. پھر تیسرا یہ زمین آ جائے گی اور یہ سمندر. پھر جب تھرڈ میں جائیں گے تو اس والے میں آ جائیں گے پورے یہاں سے یہاں تک. تو یہ آپ کو بتائے گا یہ سمندر یہ لینڈ، اور یہ سمندر یہ لینڈ، اس طرح. پھر اس طرح کرتے کرتے 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 اس طرح ڈویژن ہوئی ہے. لیکن یہ ڈویژن ہوئی ہے کیونکہ یہ ایسے گول ہے، انہوں نے ایک طرح کر کے بتایا. لیکن یہ ڈویژن 7 سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سب کو نظر آ گئی؟ اب اسی طرح ایک ایک کر کے دکھائے گا وہ. اس کے اندر آسمان بھی بتائے گا اور وہ بھی بتائے گا. پہلا والا کھولیں. اب جب پہلا کھولیں گے آپ تو اوشن بھی لکھا ہوا ہے کون سا. آرٹک اوشن ہے، نارتھ آرٹک اوشن ہے. لینڈ ماس کون سا ہے؟ نارتھ امریکہ، یورپ، ایشیا. اور اس کے وہ اسٹارز بھی بتا دے رہے ہیں، ویزیبل نائٹ اسکائی وتھ پلانٹس اینڈ اسٹارس. تو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اوپر کا جو ہوتا ہے ایریا ہے وہ جو ایریا وہ زمین ہے اور سمندر ہے. اور اس کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے وہ یہاں دکھا رہا ہے وہ فوٹوگراف پہ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اوپر کا جو ایریا ہے وہ زمین اور پانی، لینڈ اور پانی ہو گیا، وہ ون اسکائی ہو گیا، ون ارتھ ہو گیا. اور اس آسمان کیا نظر ہے وہ یہاں بیچ میں بنایا ہوا اس سے. تو یہ پہلا ارتھ اور سمندر، پہلا ارتھ اور سمندر. اور اسکائی کیا ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد کیا کیا نظر آ رہا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے. اس طرح یہ ڈرائنگ ہوئی ہوئی ہے. تو اب اس کے اب دوسرا دیکھیں تو دوسرا جو ہوگا یہ نیچے لائے گا، دوسرا وہ آ جائے گا اس کے بعد.
اب دیکھیے 1 کے بعد 2 آ گیا, 1 اوپر تھا, یہ 2 آ گیا, دوسرا 1 اوپر ہے, نیچے 2 آ گیا. اب اس کے اندر جو لینڈ آ رہا ہے اور اس کے اندر جو سمندر آ رہا ہے اور اس کے اندر سمندر لینڈ آ رہا ہے, یہ اس کے اوپر یہ آسمان آ جائے گا, یہ دوسرا آسمان ہو جائے گا, یہ دوسری زمین ہو گئی. یہ تو ہم نام دے رہے ہیں, یہ دوسری تیسری, نیچے سے کاؤنٹ کر لیں, ادھر سے کاؤنٹ کر لیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن 7 دنیا ہے, 7 آسمان ہے, یہ اصل میں سا ٹاپک. تیسرا سمندر دیکھیں, اب آپ آگے پڑھے تو تیسرا سمندر آ جائے گا. اچھا, اب آپ تیسرا سمندر دیکھیں گے تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا. دیکھیے مکہ نظر آ رہا ہے, مکہ تیسرے مکہ نظر آ رہا ہے, وہ مکہ کا ایک ڈاٹ بھی نظر آ رہا ہے. اب اس مکہ کو سعودی عرب کا جو شیپ ہے, اوپر جائیں, اوپر جا کے لگ رہا ہے یہ اوپر ملا ہوا ہے, یہ پانی ایک جا رہی ہے, ریڈ سی ہے, اوپر جا کے یہ میڈیٹرینین سی ہے, وہ جڑ جاتی ہے, بیچ میں لینڈ آ جاتا ہے, وہ سوئس کنال ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے تھے, یہ فزیکل لینڈ پہ یہاں پہنچے جہاں پر میڈیٹرینین سی جاتا ہے ادھر, اور اوپر سے میڈیٹرینین سی آ رہا ہے, یہاں سے ریڈ سی جا رہا ہے, یہ جا کے یہاں ملے. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے تھے, اور کہتے ہیں کہ میں نے عمر گزارنی ہے تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. تو وہ جو جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں پر ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو ملتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ زمین پہ ہے نا وہ, تو زمین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. اور وہاں پر میں سمجھتا ہوں ایک آدمی اچھا سوئمر ہو تو یہاں سے کراس کر کے ٹریول کر کے جاتا ہے عرب, وہاں سے ٹریول کر کے تیر کے آ جاتا ہے. اتنی پتلی جگہ ہے یہاں پر اوپر جہاں پر یہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے. لیکن پہنچ کے پھر وہ نیچے واپس آتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کو دیکھنا یہ تھا وہ پوائنٹ کہاں پر ہے جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں. تو وہ جگہ ہے 2 سمندر ملنے کی جگہ, ریڈ سی اینڈ میڈیٹرینین سی. یہ ہم نام لے رہے ہیں لیکن اللہ تو وہ نام لے رہا ہے. تو یہ اچھا, آپ نے پہلا والا جو دیکھا تھا, آپ کو یاد ہے پہلا اسکائی اس پہ دیکھا تھا, تو اس پہ فریش واٹر ہوگا, جو نارتھ پہ تھا نا وہ, اس کا جو ڈویژن ہوگا فریش واٹر سی, اور دوسرا اس کا نمکیات مل رہی ہے اس کے ساتھ. تو اس میں بیچ میں بیریئر ہے, یہ یاد رکھیں. اب یہ ہم نے دوسرا آسمان دیکھ لیا, تیسرا آسمان سوری, اب چوتھا دیکھ لیں. چوتھا آسمان یہ آ جاتا ہے, چوتھا اسکائی اوشن ہے, اس میں ساؤتھ آ جاتا ہے افریقہ, اور اس کے اوشنز جو ہیں پیسیفک, اٹلانٹک, انڈین اوشن, لینڈ ماس, یہ سارے اوشن اور اسٹارز ویزیبل کیا کیا ہیں, پلانٹس کون سے نظر آئیں گے, اور آسمان کیا نظر آئے گا وہ بھی بتا دیا ہے نا. تصویر اس پہ میں کیا بتاؤں آپ کو, دیکھ لیا جا کے ہے نا. پھر یہ آ گیا, کون سا آ گیا, 5واں آ گیا. 5واں میں یہ ہے کہ بھائی جناب سون پولیو برازیل آ رہا ہے, اوشیانا آ رہا ہے, اور اس میں رات میں کیا کیا نظر آ رہا ہے وہ بھی پورے اسٹار دیے ہوئے ہیں, اس کے نام بھی دیے ہوئے ہیں. تو یہ پلانٹس بھی ہیں, اسٹارز بھی ہیں اس میں. 6 میں بھی دیکھیے آپ بالکل, اب یہاں پر اس کو شاید فریش واٹر ٹکر جائے, یہ 6 میں, بہرحال ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں تک ہوتا ہے وہ. اس میں بھی اوشن آ گیا, بالکل بالکل اوپر پہنچا, یہاں پر اس کے یہاں تک جائیں گے تو یہاں پر فریش واٹر اس کو مل جائے گا. یہ دوسرا ہوگا سمندر, یہ دوسرا سمندر ہوگا, یہاں فریش واٹر اس کو مل جائے گا 6 میں. اور 7 میں تو ہو گئی فریش واٹر, یہ بالکل نیچے چلا گیا, تو یہاں پر یہ فریش واٹر ہوگا. اور اگر دوسرا سمندر آ کے ملے گا اس کے ساتھ تو اس کے اندر برزخ ہوگا. تو یہ اس طرح ہے, کثافت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور پھر ایک جگہ جا کے نارتھ پول پہ فریش واٹر بن جاتی ہے, وہ وہاں 100 کے وہ تو پینے کا پانی ہو جاتا ہے, میٹھا خود کہہ رہا تھا, میٹھا پانی مل جاتا ہے. تو نارتھ پول کے جو سمندر ہے اس پہ بھی میٹھا پانی ہے, اور ساؤتھ پول پہ جو سمندر ہے اس پہ بھی میٹھا پانی ہے. تو 2 تو ہمیں یہ ڈویژن پتہ لگے میٹھا کھارے کی, لیکن کھاروں میں بھی زیادہ کھارا کم کھارا. تو وہ جو ڈویژن ہم نے دیکھی ہیں وہ تو ایک جس آدمی نے بنائی وہ تو ایک ایکسپرٹ لوگ ہیں, وہ تو ظاہر بات ہم اس کو ویژولائز, لیکن میرے خیال سے سمجھ میں تو آ گیا ہوگا, ایسا تو نہیں کہ سب بالکل نہیں آ رہا. تو یہ 7 سمندر ہو گئے, 7 زمینیں ہو گئیں, اور 7 آسمان ہو گئے, اور سورج چاند ایک ہی ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں ایک آسمان, 7 آسمان ملا کے ایک آسمان, 7 زمینیں ملا کے ایک زمین دنیا, اور 7 سمندر ملا کے ایک سمندر. یہ بھی کہا اللہ نے. تو معراج پہ کون گیا تھا, کون سے آسمان پہ گئے تھے؟ خوشی تو یہ تو یہاں صحیح سمجھ میں آ گیا. اب بتائیے کون سے آسمانوں میں کون مل رہا تھا, یہ اب فیصلہ کرنا ہے. یہ اصل میں سمجھنا ہے کہ اس آسمان کا جب آپ کو واضح ہو جائے گا تو آپ پھر سوال کریں گے کہ یار یہ پہلے آسمان میں کون تھا, پھر دوسرے آسمان میں, یوں وہاں تو یوں جا رہے ہیں نا آپ, تو اوپر تلے جا رہے ہیں نا, یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. تو آپ لوگ اب جواب دینا ہے کہ کہاں گئے تھے, اس آسمان پہ گئے تھے, ادھر والے آسمان میں گئے تھے, یہ کہاں. اب کوئی سوال کرنا چاہتا ہے مجھ سے کریں. السلام علیکم. جی, یہ 57 کی 21 آیت ہے, اس میں جو جنت کی وسعت اور وہ جو عرض آپ نے سمجھا, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین. میں یہ کہہ رہا چاہتا جنت کہیں پر بھی ہے, مگر اس کی جو وڈتھ ہے نا وہ کہہ رہے دنیا سے آسمان تک ہے. اگر میں یہاں سے لے کے آسمان یہاں کر دوں, ایک وڈتھ ہو گئی, ایک ہو گئی نا وڈتھ. اب 4 آسمان ایسے ہی ہے, لیکن اگر میں دوسرا کر دوں اور تیسرا کر دوں, اوپر تلے لے جاؤں, تو اس کی وڈتھ میں فرق پڑ جائے گا.
تو جب اللہ نے کہا اس کی وڈتھ ایک ہے زمین سے آسمان تک, تو اگر میں وہاں سے دوسرا آسمان اوپر کر دوں تو وڈتھ فرق پڑ جائے گی, تو اوپر پڑ دوں تو فرق پڑ جائے گی. تو اللہ نے کہا کہ اس کی وڈتھ آسمان تک ہے, تو یہ آسمان ہو گیا, پورا آسمان ہمارا ڈیوائڈ جو ہوگا 7 آسمان.